خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر۔ ان آیات سے بنی اسرائیل کا کیا نقشہ ذہن میں آتا ہے، اور بنی اسرائیل کی ان باتوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے، اور ان باتوں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ تو دوبارہ سے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا انعام ان پہ نظر آتا ہے۔ یہ 8واں انعام ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پر، ان کے پیغمبر کی دعا پر ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا، اور وہ بھی بہترین طریقے سے جیسا ان کو چاہیے تھا۔ ہر گروہ کے الگ الگ پینے کی جگہ، اور ان کو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور روکا کس چیز سے کیا؟ بس فساد نہ کرو، بگاڑ نہ کرو۔ زمین میں فساد کس طرح ہوتا ہے؟ ناشکری، بے صبری، حرص اور گھمنڈ سے۔ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ کسی کا احسان نہ ماننا۔ بے صبری، حالات بدلنے کا انتظار نہ کرنا۔ حرص، جو ملا اس پہ قناعت نہ کرنا، زیادہ کے حصول کے لیے دوسروں کے حصے پہ ڈاکہ ڈالنا۔ گھمنڈ، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ اور اصلاح کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی فساد ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر سے، صبر سے، قناعت اور عاجزی سے۔ پھر اگلی آیت میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بنی اسرائیل کی کس کردار یا کس چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے؟ ان میں صبر نہ تھا، اور خاص طور پر کس چیز کے معاملے میں صبر نہیں تھا؟ کھانے پینے کے معاملے میں۔ کیا صبر نہیں تھا؟ ایک کھانا نہیں کھا سکتے، قناعت پسند نہیں تھے، ایک کھانے پہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کہ جن لوگوں کی زندگی میں بڑے مقصد ہوتے ہیں انہیں اپنے کھانے پینے کی خواہشات کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کھانے پینے کو ترجیح دی اور اس چیز کو زندگی کا مقصد بنایا۔ وہ کھانے کے لیے جینا چاہتے تھے، جینے کے لیے نہیں کھانا چاہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے کام کے لیے پیدا کیا تھا۔ کس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، سب دنیا والوں پر فضیلت دی، تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی گروہ پر سب سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے کام کے لیے چن لے، اپنے دین کے لیے چن لے۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اس پر بہت فخر کرتے ہیں، میں ورلڈ بینک کے لیے چنی گئی، میں فلاں جگہ کے لیے سلیکٹ ہو گئی۔ لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں میری بیٹی وائٹ ہاؤس میں جاب کرتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے فخر کی یہی باتیں رہ گئی ہیں نا، کہ کسی بڑی سے بڑی جگہ پر نوکری کرنا۔ لیکن اللہ کے دین کے کام کے لیے چنا جانا، کہ اللہ ہم سے اپنی بندوں کی ہدایت کا کام لے، جس کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا، اس پر کس کو فخر ہے؟ اس کو کون عزت کی بات سمجھتا ہے؟ اس کو کون اہمیت دیتا ہے؟ اس کی کہاں وقت ہے ہمارے ہاں؟ بلکہ الٹا کوستے رہتے ہیں کہ کس چکر میں پڑ گئے ہو، یا کیوں مولوی بننے جا رہے ہو، کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، اچھے بھلے کام چھوڑ دیے، اچھی بھلی نوکریاں چھوڑ دی۔ یہ تو کوئی اور لوگ ہی کر لیتے، تم اتنے ٹیلنٹڈ، تم اس کام کے لیے تھوڑی تھے، تم تو اور کاموں کے لیے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں پورے جہان والوں پر چن لیا۔ ان کے بعد امت مسلمہ ہم چنے گئے ہیں۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
ہم نے تم کو امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، تاکہ تم تمام انسانیت پر حق کا پیغام رکھو، حق کے گواہ بنو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑے کام لینے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی۔ بھلا بتائیے کہ دنیا قربانی کے بغیر ملی کبھی؟ تو آخرت قربانی کے بغیر کیسے مل سکتی؟ اور آخرت کے بڑے درجے قربانی کیے بغیر کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے تو آپ نے اپنی نیند بھی چھوڑی، آرام چھوڑا، مال لگایا، کیا کچھ نہیں لگایا؟ تو جب بھی جا کے اتنی ملی جو قسمت میں تھی۔ لیکن جنت کے بارے میں ہم سب کا خیال یہی ہے کہ وہ بغیر کسی کوشش کے بھی مل جاتی ہوتی، حالانکہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایسی قیمتی جگہ کہ دنیا بھر کا مال دے کر بھی وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں لے سکتے آپ۔ ہاں عمل ہو تو پھر دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس انعام کو محسوس ہی نہیں کرتے، ہم اس انعام کی قدر ہی نہیں کرتے، ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے کیا رہا ہے، ہم سے کون سا کام لینا چاہ رہا ہے۔ تو جب تک نعمت کی قدر نہ ہو، نعمت کا احساس نہ ہو، اس وقت تک چھٹتی ہوئی دنیا پہ روتے ہی رہتے ہیں انسان، پھر اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتے رہتے ہیں، ترس ہی کھاتے رہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ لن نصبر علی طعام واحد، یہ کیا صحرا نوردی کرو، دن رات ایکسرسائزز کرو اور صرف من و سلوہ کھا کے گزارا کرو؟ نہیں، ہم کو تو رنگین زندگی چاہیے، کھانے پینے والی۔ ہم کو تو ساگ چاہیے، کھیرا چاہیے، سیلڈ چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، ہمیں حلیم پکانا ہے، ہمیں تڑکا لگانا ہے، چاٹ بنانی ہے، مسالے والے کھانے ہیں۔ ہم ایسے ہی تھوڑے ابلے ہوئے اور سیدھا سادہ کھا کے گزارا تھوڑی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی بھی کوشش کیا، تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ایسے ہی چاہتے۔ کہا پھر جاؤ بستیوں میں گھومو پھرو اور ڈھونڈ لو جو کچھ کھانا چاہتے ہو۔ اب آپ دیکھیے آیت ایک ہی چل رہی ہے، کھانے پینے میں لگ گئے، خواہش پرستی میں لگ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ جب انسان خواہشات کے لیے جیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پورے ہوتے۔ مثلاً کھانے ہی کی بات لیجئے کہ بہت سی خواتین پکانے میں اتنا وقت لے لیتی ہیں کہ پھر ان کی نماز کے لیے وقت نہیں بچتا، نماز میں تاخیر ہو جاتی۔ اب اللہ کے حکم کا ہو گیا نا انکار۔ بسا اوقات تھک جاتے ہیں، بسا اوقات پکانے کے بعد اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ پھر سستی ہو جاتی، پھر نماز میں دل نہیں لگتا۔ بسا اوقات اس بسیار خوری کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر عبادت دوبھر ہو جاتی۔ پھر جب انسان صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جیتا ہے تو اسے مما رزقناہم ینفقون پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ وہ صرف اپنے لیے جیتا، دوسرے کے لیے خرچ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح ایک خواہش کے پیچھے پڑ کر انسان اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور پھر ایسے لوگ بھی برے لگنے لگتے ہیں جو نصیحت کریں کہ ایسا مت کرو۔ اور بنی اسرائیل کی ڈٹائی تو اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے ان لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا جو انہیں نصیحت بھی کرتے تھے یا منع بھی کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، ذالک بما عصوا، اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے نافرمانیوں میں، کسی حد پہ نہیں رکتے تھے۔ بعض اوقات جب لوگ بہت شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے، تو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے جو دیا اسے خرچ کرو۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ صرف اپنے ہی اوپر ہی خرچ کرو، یا قرضہ لے کے خرچ کرو۔ ترجمہ: ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن گئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمنا جو کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحاً اچھے،
فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ الفاظ کی وضاحت، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن گئے۔ ہادا یہود کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے یہودی بننا، اور ویسے انہیں نسبت بھی ہے حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کی طرف۔ والنصارى اور عیسائی، ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی نسبت ناصرہ بستی کی طرف ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فالوور سے کہا تھا، من انصاری اللہ، اللہ کی طرف جانے میں میرا مددگار کون بنے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اس نسبت سے ان کو نصرانی کہا گیا۔ والسابئین اور سابی، سابی کے لیے کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ سابی وہ کہلاتا ہے جو ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بہت سے ادیان کو بیک وقت ماننے والا۔ ان کے بارے میں مختلف علماء نے جو رائے ظاہر کی ہیں، بعض کے خیال میں یہ لوگ عراق کے اس مقام پہ رہنے والے تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن مشرک تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی پجاری قوم تھی۔ بعض کے خیال میں یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ مذہباً دن میں کئی مرتبہ غسل کرنے والے تھے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھے۔ بہرحال جو بھی تھے اب دنیا میں ان کا وجود نہیں ہے۔ من آمنا جو بھی کوئی ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک کام کرے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوفن اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرف، والنصارى اور جو عیسائی تھے، اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرف، والسابئین اور جو سابی تھے، اشارہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ ان سب کے لیے حکم کیا ہے؟ من آمن باللہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک کام کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی اور عمل صالح کی۔ نجات کے لیے کسی خاص گروہ سے ہونا کافی نہیں۔ ہر دور میں لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ ہم چونکہ ایک خاص گروہ یا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ فرقہ تو ہے ہی ہدایت یافتہ اور ہمارا نام ان میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم خواہ کوئی عمل کریں یا نہ کریں اپنے گروہ کے ساتھ ہم بھی نجات پا جائیں گے۔ یہاں اس نظریے کی تردید کی جا رہی ہے کہ بات یہ نہیں ہے۔ خواہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے یا دیگر انبیاء کی امتوں میں سے، نجات کے لیے کسی خاص گروہ یا امت میں سے ہونا کافی نہیں۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی یعنی انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ یہ فرشتوں کی طرح نور سے بنا ہے اور نہ شیطان کی طرح
آگ سے بنا ہے، بلکہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. اور اس کو مٹی سے بننے کی وجہ سے بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں. اس کے لیے اصل فضیلت کا مقام کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے یا جب بھی کوئی مصلح آتا ہے، وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے. اس میں سے جو لوگ اس کی دعوت پر آمین کہہ دیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر چلنے لگتے ہیں، تو وہ اس کے اصل ساتھی ہوتے ہیں. ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے نجات کا وعدہ ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس وعدے کو جو اس خاص گروہ کے لیے ہوتا ہے، بعد میں آنے والے کچھ نہ کر کے بھی اپنے لیے بھی سمجھ لیتے ہیں. یعنی بے عمل ہونے کے باوجود وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کس کے لیے ہے؟ جو عمل کرنے والا ہو. نجات کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ آپ کسی خاص گروہ میں سے ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ غلط فہمی بہت عام پائی جاتی. مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے بن چکے ہیں، ان میں سے بھی ہر ایک کیا سمجھتا ہے؟ وہ جنت کا مالک ہے اور باقی سب جہنم میں جانے والے. میرا فرقہ، میرا گروہ، میری پارٹی، میری جماعت، بس حق اور ہدایت پر تو صرف یہی ہے. اور اس خاص گروہ میں سے پیدا ہو گئے یا اٹھائے گئے یا ہمارا نام یہ خاص گروہ والا ہے، تو بس ہماری نجات اور بخشش کے لیے یہی چیز کافی. لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. اجر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ بیکاری پر؟ کچھ نہ کرنے پر اجر ہوتا ہے؟ اجر کس بات کا ہے؟ عمل کا، کسی کام کا. اجر کس کو کہتے ہیں؟ صلے کو کہتے ہیں نا، مزدوری کو کہتے ہیں. تو مزدوری کب ملتی؟ جب کوئی کام کرے. کام کے بغیر تو مزدوری نہیں ملا کرتی. تو اسی طرح اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، وقت کو گنوا دیا، زندگی کو ضائع کر دیا، اور پھر ہم کل قیامت کے دن جا کر یہ کہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے کیونکہ ہم فلاں گروہ سے ہیں، تو جنت کسی کا قومی وطن نہیں ہے. کسی قوم کے نام نہیں لکھی گئی کہ تم فلاں قوم سے تعلق رکھو گے، خواہ تمہارے پلے کچھ بھی نہ ہو، کوئی عمل نہ ہو، تم سب کو وہیں بھجوا دیا جائے گا. اگر کسی کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے تو وہ کہیں سے بھی بغیر کسی ویزے اور اجازت نامے کے وہاں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا حق ہے، اس کے پاس وہ نیشنلٹی. جنت کی نیشنلٹی جو ہے وہ کسی گروہ کے نام نہیں ہے، کسی قوم کے نام نہیں ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ ایمان کے بعد نیک کام کرنے والوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ رکھی ہے. اب یہاں پر کچھ لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ باقی جتنی قومیں ہیں وہ سب بھی جنت میں چلی جائیں گی اور کوئی چیز ان کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گی اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں اور نیک کام کریں. اور ان کے خیال میں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا جو ہے وہ ضروری نہیں. یہ بات بھی ایک غلط فہمی پر مبنی. اصل میں یہاں ایمان کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، یہاں صرف جز بتایا گیا ہے، تفصیلات دوسری جگہوں پر بتائی گئی. اور ویسے بھی واضح طور پر ہمیں قرآن پاک سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی بھی گروہ کا ایمان اس وقت مقبول ہے جب وہ آپ پر بھی ایمان لائیں. یعنی اپنے دور کے یہودی تو ٹھیک ہے، اگر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت میں جائیں گے. عیسائی اپنے دور میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اگر ان کے پاس ایمان اور نیک عمل ہے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی جنت. اسی طرح صحابی بھی یا کوئی اور بھی. لیکن اب کیا ہے کہ ایمان میں صرف ان دو چیزوں پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ تمام ایمان کی جو تفصیلات ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا، اگر پتہ نہیں چلا تو پھر معاملہ اور ہے، لیکن جس نے سن لیا
آپ کے بارے میں جان لیا اور پھر وہ جان بوجھ کر کسی ضد اور تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ کو نہیں مانتا تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب مثلاً بعض علاقوں میں ایسے عیسائی پائے جاتے ہیں کہ جو بہت ہی نیک لوگ، بہت اچھے لوگ اور بہت ہی خیر پر، بھلائی پر، لیکن انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سنا یا آپ کی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتے، وہ صرف اپنی ہی تعلیمات جانتے. تو اگر ایسا ہے تو پھر ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا اور پھر وہ اس کو جھٹلاتا ہے، پھر نہیں مانتا، تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا. بہرحال یہ بات یاد رہے کہ اب اسلام کے لیے شرط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا. بہرحال اس آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ فرق ہے. یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایمان کس کس چیز پہ لانا ضروری ہے. یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی شخص کے نجات پانے کے لیے کسی گروہ میں سے ہونا کافی نہیں، اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی، اس میں سب سے پہلے کس کی بات ہوئی ہے؟ ہماری اپنی بات ہوئی ہے. ان الذین آمنوا، جو بھی لوگ ایمان لے آئے، جو بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ کی امت میں سے ہیں، ان کی نجات کے لیے بھی کیا شرط ہے؟ کیا کرنا ہوگا ان کو؟ نیک اعمال کرنے ہوں گے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے ہوں گے. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا؟ ہم اپنی نجات کے لیے کیا سمجھتے؟ آج اگر دین کی تبلیغ یا دعوت کی جاتی ہے تو لوگوں کو صرف اپنے مخصوص گروہوں یا جماعتوں میں ڈالنے کی فکر ہوتی ہے کہ بس ایک دفعہ اس کے اندر آ جاؤ، باقی نجات کی ذمہ داری ہم لے لیں گے تمہاری. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو مثلا عیسائیت کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تم مان لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ سیویئر ہیں، بس پھر نجات تمہاری ہو گئی. لیکن اسلام میں نجات کا تصور مختلف ہے. اس کے لیے کسی خاص گروہ میں سے ہو جانا کافی نہیں. تو ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. ہم یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ ہم کسی ایک خاص مثلاً ایک خاص قبیلے سے ہیں یا ایک خاص گروہ سے ہیں. بعض لوگوں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے نا کہ ہم سید ہیں اس لیے ہماری نجات ہو جائے گی کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم فلاں بزرگ کے آل میں سے ہیں اس لیے ہماری نجات ہو جائے گی. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم علماء کی اولاد ہیں اس لیے ہماری نجات ہو جائے گی. تو نجات کا انحصار نہ کسی کی اولاد ہونے پر ہے اور نہ ہی کسی خاص گروہ سے ہونے پر ہے. اس کا انحصار اس پر ہے کہ ایمان لانے کے بعد اچھے کام کر کے دکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا تھا جب قرآن پاک میں حکم آیا تھا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور خبردار کرو اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، اپنے قریب ترین کنبے کو تم خبردار کرو. یہ تبلیغ کا کام کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے شروع ہونا چاہیے. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے خاندان والوں کو کھانے پر بلایا اور ایک ایک کا نام لیا کہ اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ، اے بیٹی فاطمہ. سب کو الگ الگ کر کے فرمایا سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے جو مانگتے ہو مانگ لو، جو چاہتے ہو لے لو، اور اپنے لیے خود کچھ کرو کہ میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا. اسی طرح اور بہت سے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے ایک بہت پیارے نبی تھے، لیکن قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے کہ ان کی بیوی پیچھے رہ گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیغمبر تھے، لیکن جب طوفان آیا تو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. تو اسلام میں کسی کی عزت اور کسی کی بزرگی اور کسی کا مقام محض اس وجہ سے نہیں کہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے. بعض اوقات دیکھا گیا نا کہ کچھ لوگ بہت نیک بزرگ ہوتے ہیں خاندان میں، تو ان کے بچے یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں چونکہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے اس لیے وہ ہمیں بھی چھڑا لیں گے، ہم بھی ان کے پیچھے چلے جائیں گے. نہیں، صرف ماں باپ کا نیک اور بزرگ ہونا اور ذکر اذکار کرنا کافی نہیں. اچھا بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ تو کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں
کہ ہمارے بچے کو صحت ہو جائے، لیکن بچہ خود کچھ نہیں پڑھتا. تو یہ ہمارے ہاں ایک عام تصور ہے کہ دین کے معاملے کو بھی ہم کس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ دوسروں کے لیے چھوڑ، دوسرے ہمارے لیے کر لیں. جیسے بنی اسرائیل ادعو لنا ربک، جاؤ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کے آؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. دوسرے کی ہوئی دعا فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان اپنے لیے خود بھی دعا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.